ہم سب کو دعوت و تبلیغ کے اس مبارک اجتماع میں آنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو چھوٹی سی زندگی دی ہے۔ دنیا کی یہ چھوٹی سی زندگی، اس میں تبدیلی ہے، تغیر ہے، حال ایک جیسا نہیں رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو شام ہو جاتی ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو پھر صبح کا اجالا ہو جاتا ہے۔ سخت گرمی کا موسم بارش کے موسم سے بدل جاتا ہے، بارش کا موسم سردی کے موسم سے بدل جاتا ہے۔ اچھی سردی پڑ رہی ہوتی ہے، پھر موسم بدل کے گرمی آ جاتی ہے۔ موسم ایک جیسا نہیں رہتا، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن جوانی میں بدل جاتی ہے، جوانی ادھیڑ پن کی عمر میں بدل جاتی ہے، پھر ادھیڑ پن کی عمر بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، زندگی موت میں بدل جاتی ہے۔ تو دنیا بدلتے رہنے کی جگہ ہے، ایک جیسا حال یہاں نہیں رہتا۔ پتجھڑ کا موسم آتا ہے، دیکھو تو چاروں طرف ہر درخت پر سے پتے جھڑ گئے ہیں۔ خزاں کا موسم ہے، ایسے لگتا ہے کہ سارے کے سارے درخت خالی ہو گئے۔ پھر چند ہی دنوں میں بہار آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سارے درخت پھر ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پتے بھی آ جاتے ہیں، پھول بھی آ جاتے ہیں، پھل بھی لگ جاتے ہیں، خوشگوار بڑا پیارا منظر نظارہ بن جاتا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے ایسی ہی بنائی ہے۔ دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی راحت، کبھی مشقت، کبھی بیماری، کبھی صحت۔ ان بدلتے حالات میں اللہ جل جلالہ من والہ ہر انسان کو آواز لگا دیں، آواز دے رہے، کہہ رہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑو، اللہ کی طرف سے بخشش بٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بٹنے والی بخشش کو لینے کے لیے دوڑو۔ اور یاد رکھو، بخشش مل گئی تو جنت مل گئی، معافی مل گئی تو جنت مل گئی۔ اس لیے دنیا میں معافی بٹ رہی ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو دیکھا لوگ فری میں چائے پلا رہے ہیں، تو فری میں چائے پلا رہے ہیں تو فری چائے کی طرف لوگ دوڑ رہے ہیں۔ تو جیسے دنیا میں لوگ کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ آواز لگا رہے ہیں، کس کے پیچھے دوڑو؟ مغفرت کے لیے دوڑو، بخشش کے لیے دوڑو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش کو اللہ نے عام کر دیا، جہاں جاؤ وہاں بخشش مل سکتی ہے، معافی مل سکتی ہے۔ کسی کو ایک گلاس پانی پلا دو، مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ راستے پر سے تکلیف دینے والی چیز راستے سے ہٹا دو، بخشش ہو جائے گی۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، بخشش ہو جائے گی۔ کسی کو صدقہ خیرات کر دو، بخشش ہو جائے گی۔ اللہ نے بے شمار ان گنت بخشش کے اسباب، ذرائع جی اللہ تعالیٰ نے اعمال رکھے ہیں، اور اللہ آواز لگاتے ہیں ان بخشش کے اعمال کی طرف دوڑو، اپنی معافی بخشش کرانے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو معافی ہوئی تو جنت ملی، معافی ملی تو جنت ملی، معافی نہیں ملی تو جنت بھی نہیں ملی۔ کل وہاں پھنس جاؤ گے تو جنت سے دور کر دیے جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس معافی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، مغفرت کا کاغذ تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے کیے کرائے پر اللہ تعالیٰ نے جی رانگ لگا کر ڈیلیٹ کر دیا، یہ سب ختم، گناہ سب معاف۔ اگر یہ سارے کا سارا گناہ، کوتاہیاں، غلطیاں اللہ کی طرف سے معاف ہو جائیں تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور اگر اعمال نامے میں وہ سارے گناہ، غلطیاں باقی رہیں گے تو پھر اللہ کے پاس حساب کتاب شروع ہو جائے گا، پکڑے جاؤ گے۔
اور پکڑے گئے تو پھر جنت کے دروازے کھلنے میں دیر لگ جائے گی، وقت لگ جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہاں مل رہی ہے، وضو کرو آنکھوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کلی کرو جی منہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چہرہ دھو لو تو تمہارے چہرے کی گناہ معاف ہو جائیں گے، ہاتھ دھو لو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پیر دھو لو پیروں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، سر پر مسح کرو سر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ سب اعمال مغفرت ہیں۔ ان اعمال مغفرت حاصل کرنے کی، مغفرت کے پانے کی کوشش کرو۔ مغفرت ملی تو جنت ملی، اور جنت اللہ بتاتے ہیں جنت بات تو پتہ ہے معلوم ہے کتنی ہے کیسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عرضها السماوات والارض، ہم زمین خریدتے ہیں تو زمین میں پلاٹ خریدتے وقت پر اس کی چوڑائی دیکھتے ہیں، لمبائی دیکھتے ہیں، 30 40 50 جی 100 لوگ جو ہے سائز دیکھ کے خریدتے ہیں جی، صرف لمبائی معلوم کر لیا کہ 40 قدم لمبی ہے، چوڑائی نہیں پوچھا، تو وہ جا کر زمین پر کھڑا ہوا تو بتایا کہ صرف 1 فٹ لمبا ہے، 40 فٹ لمبا ہے، چوڑا ہے 1 فٹ لمبا ہے، تو کوئی خریدے گا جی؟ چوڑائی لمبائی دونوں دیکھ کے خریدتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں جنت کی چوڑائی بتائیں گے، لمبائی تم خود سوچ کے دیکھو کہ کتنی لمبی ہوگی، چوڑائی تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے، لمبائی سمجھنے کے لیے جو دماغ چاہیے وہ دنیا میں اللہ نے انسان کو دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چوڑائی کتنی، عرضها السماوات والارض، چوڑائی اللہ بتاتے ہیں جنت کی چوڑائی۔ زمین ہے نا، زمین کیسے ہے؟ 7 زمینیں ایک کے اوپر ایک، جیسے برتن پر برتن رکھتے نا، ایک برتن اس کے اوپر دوسرا تیسرا، 1 درجن برتن ایک برتن کی جگہ میں آ گئے، ایک کے اوپر ایک رکھ دیا جی۔ اگر اس 1 درجن برتن کو الگ الگ کر کے رکھو کتنی جگہ ملے گا جی؟ ایک برتن، درجن برتن ایک برتن کے اوپر رکھو تو تھوڑی سی جگہ میں آ جائے گا، اس کو الگ الگ کر کے رکھو تو زیادہ جگہ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7 زمینوں کو الگ کر لو، 7 آسمان الگ کر لو، 7 زمین 7 آسمان اب تہ بتیں ایک کے اوپر ایک ہیں، اس کو الگ کر کے اب سوچو کہ کتنا چوڑا ہوا، یہ اس کی چوڑائی ہے۔ لمبائی کو سمجھنے کے لیے اب سب سے زیادہ دور تک جو سمجھ سکتے تھے وہ زمین آسمان تھا، اب وہ زمین آسمان تو چوڑائی میں آ گیا، اب لمبائی میں سمجھانے کے لیے آپ کے پاس دماغ میں آنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو لمبائی نہیں بتائیں گے۔ تو دیکھو کتنی بڑی جنت ہے، یہ جنت اللہ دیں گے کس کو؟ جس کے پاس مغفرت ہوگی۔ انسان کا حال کیا ہے؟ دنیا میں ہر آدمی یہ کہتا ہے ابھی تو زندگی پڑی ہے، اتنی جلدی کیا ہے، ذرا سا مجھے سیٹ ہونے دو، ذرا سا مجھے اپنا سارا کام بنانے دو، ذرا گھر بنانا ہے بن جائے گا، ذرا سا کاروبار سنبھالنا ہے سنبھل جائے گا، سارے کام ہو جائیں گے، تو اب اس کے بعد کرنا ہی کیا ہے؟ اس کے بعد آخرت کی تیاری ہی کرنا ہے۔ میں جب اپنے سارے کام کر کے یہ گھر بنا کر بچوں کو سیٹ کر کے میں جو ہے مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، مجھے کیا کرنا ہے زندگی میں؟ اللہ جل جلالہ من والو فرماتے ہیں کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حال بدلتا رہتا ہے۔ آج جس حال میں ہو اسی کو غنیمت سمجھو اور اسی حال میں اپنا رخ موڑو، اپنے آپ کو آخرت کی طرف موڑ لو۔ آج ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے،